السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ نماز کی یہ 10ویں نشست ہے جس میں مکروہات نماز کا بیان ہوگا۔ ابتدائی نشستوں سے تقریباً نماز کی فضیلت، نماز کے احکام، مسائل اور شرائط نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز کا بیان کیا گیا تھا۔ اب آج کی اس نشست میں مکروہات نماز بیان کیے جائیں گے۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، دوسرے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ جو حرام سے قریب ہو اور مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال سے قریب ہو، بہتر نہیں ہے مکروہ تنزیہی بھی۔ تو نماز میں جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں پہلے ان کو بیان کیا جائے گا۔ تقریباً 21 چیزوں کا احاطہ کیا جا رہا ہے جو نماز میں مکروہ تحریمی کہلاتے ہیں۔ مکروہ تحریمی سب سے پہلے کپڑے خلاف دستور پہنے ہوئے ہونا، یعنی جو طریقہ ہے کپڑے پہننے کا اس سے ہٹ کر پہنے ہوئے ہونا۔ مثال کے طور پر کرتا پہنے ہوئے ہیں اور آستینوں میں ہاتھ نہیں ڈالے، آستینوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی شیروانی پہن لے اور آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، آستینوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، کپڑے کو لٹکانا۔ یا رومال، چادر وغیرہ سر یا کاندھوں پر ڈال کر چھوڑ دینا کہ ان کے کنارے لٹکتے رہیں، اس طرح کا عمل نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ چاہے رومال ہو، چادر ہو، شال ہو یا کوئی اور چیز ہو، کندھوں پر ڈال دی جائے اور اس کے کنارے لٹکتے رہیں، اس طرح کا عمل نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا یا اوپر اٹھانا، یہ عمل بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کپڑوں کو دھول لگ رہی ہے، مٹی لگ رہی ہے، نماز ادا کرنا چاہیے۔ کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں مٹی سے بچانے کے لیے، دھول گرد و غبار لگنے سے اس کو بچانے کے لیے، یا کپڑوں کو اوپر اٹھا رہے ہیں، کرتا ہے کرتے کو اوپر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے وقت اوپر اٹھا رہے ہیں، اس طرح کا عمل کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3، آستین یا دامن چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ آستین چڑھی ہوئی ہے، آستین اتار دینا چاہیے، نیچے کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، بدن یا کپڑوں سے فعل عبث کرنا یعنی کھیلنا۔ حالت نماز میں کپڑوں سے کھیلنا یا بدن سے کھیلنا، بدن کے کسی جز سے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی ایسا عمل، ایسا فعل جو بغیر کسی مقصد کے ہو، وہ عبث ہے، کوئی مقصد نہ ہو۔ ہاں اگر لباس درست کیا جا رہا ہے یا امام کو حالت رکوع میں پائے اور پہنچ گئے، فوراً وضو کر کے پہنچے تھے، آستین اتارنا ہے، فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، پھر وہ رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد اگر آستین درست کر رہے ہیں عمل کثیر کے بغیر تو یہ درست ہے، یہ فعل عبث نہیں کہلاتا، یہ نماز ہی کی اصلاح کے لیے ہے۔ البتہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے کپڑوں سے کھیلنا، بدن سے کھیلنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ نماز مکمل یکسوئی کی متقاضی ہے۔ نماز میں بندہ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ظاہری حرکات وغیرہ بھی خلاف شریعت ہونے نہ پائیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرے، اس میں توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ دل جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی طرح ظاہر کو بھی
باطن کے تابع کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ حالت نماز میں غالباً کپڑوں سے کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل خاشع ہوتا، دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو ظاہری حرکات بھی اس کے تابع ہوتے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں یکسوئی اور اللہ کی طرف مکمل توجہ لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 6، کمر پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 7، منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا۔ اب یہاں پر منہ پھیر کر سے مراد کیا ہے؟ منہ اگر پھیر دے حالت نماز میں دائیں بائیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ اگر سینہ پھیر کر دیکھے قبلے کی طرف سے رخ اس کا ہٹ جائے، سینہ پھیر کر اگر دیکھ لے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 8، کتے کی طرح بیٹھنا، مثلا دونوں سرین کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرنا، یعنی جیسے عام طور پر نیچے ٹک کر بیٹھ جاتے ہیں، حالت نماز میں پیروں کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتے کی طرح بیٹھے نماز میں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی دونوں سرینوں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 9، کسی آدمی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے رخ کی طرف، اس کے چہرے کی طرف۔ ہاں اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح غیر نمازی کا نماز پڑھنے والی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں جب پہنچیں حاضر ہوں تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، نمازیوں کی طرف یا جہاں پر لوگ صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں ان کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں۔ غیر نمازی کا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، پیٹ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 10، عمدن قصدن جمائی لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 11، رومال باندھ کر، کپڑا باندھ کر نماز پڑھنا جس سے ناک اور منہ چھپ جائے، ناک اور منہ ڈھک جائے، اس طرح کا عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کوئی رومال باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کپڑا باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ناک اور منہ دونوں کے دونوں چھپ جا رہے ہیں تو یہ عمل بھی حالت نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 12، امامے کی پیچھ پر سجدہ کرنا بشرطے کہ زمین کی سختی معلوم ہو، ورنہ مفسد نماز ہے۔ امامے کے کنارے پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر زمین کی سختی معلوم نہ ہوتی ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ حالت سجدہ میں زمین کی سختی معلوم ہونا ضروری ہے، اگر زمین کی سختی معلوم نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ امامے کی پیچھ پر، کنارے پر، کپڑے پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے نماز تو ہو جائے گی اس کی، کب؟ بشرطے کہ زمین کی سختی معلوم ہو۔ اگر زمین کی سختی معلوم نہیں ہو رہی ہے، امامے کی پیچھ پر سجدہ کر رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 13، سجدے میں صرف پیشانی پر اکتفا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ سجدہ نام ہے 7 اعضاء کے زمین پر ٹکنے کا، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ، پھر سر، پیشانی اور ناک۔ اگر کوئی صرف پیشانی پر اکتفا کرے، ناک زمین کو نہ لگائے تو یہ بھی عمل مکروہ تحریمی ہے، یعنی بلا عذر۔ اگر کوئی عذر ہے، ناک زخمی ہے، ناک پر زخم ہے یا کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے اگر ناک زمین پر نہیں ٹکا سکتا ہے سجدہ ہو جائے گا، لیکن بلا عذر شرعی صرف پیشانی پر اکتفا کرنا، سجدے میں صرف پیشانی رکھنا زمین پر، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 14، سجدے میں مردوں کا کوہنیوں کو زمین پر بچھا دینا۔ حالت سجدہ میں مردوں کو حکم یہ ہے کہ ان کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، زمین پر بچھی ہوئی نہ ہوں۔ اگر کوئی بچھا دے رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ ایک جو نمبر 13 میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ سجدے میں صرف پیشانی پر اکتفا کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔
بلا عذر اگر کوئی کرتا ہے تو سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا، اگر عذر ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بلا عذر صرف پیشانی پر اکتفا کرتا ہے، ناک زمین پر نہیں ٹکاتا، تو اس کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 15، قرات ختم ہونے سے پہلے رکوع کے لیے جھک جانا اور جھکنے کی حالت میں قرات مکمل کرنا، اس طرح کا عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھا جا رہا ہے، ابھی وہ سورہ ختم ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جاتے ہوئے آیت مکمل کی جا رہی ہے، تو اس طرح کا عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے مکمل قرات کر لیں، پوری طرح آیت کو ختم کر لیں، ختم ہونے کے بعد رکوع میں جائیں۔ نمبر 16، پیشاب پاخانے کی ضرورت کے وقت نماز پڑھنا۔ کسی کو شدت سے تقاضا ہے ضرورت کو جانے کا، اس کے باوجود کوئی نماز ادا کر رہا ہے اسی حالت میں، تو اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 17، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو، یا ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سامنے یا اوپر یا دائیں یا بائیں جانب جاندار کی تصویریں ہوں، یعنی کوئی ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ لباس نہیں ہے لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر سامنے یا اوپر یا دائیں یا بائیں جاندار کی تصویریں ہوں تو وہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تصویریں اس قدر چھوٹی ہوں کہ صورتیں ہی نظر نہ آتی ہوں، شناخت مشکل ہو، تو ایسی صورت میں پھر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ عام طور پر مساجد میں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں اس میں آدمی کہ غور کرنے کے بعد ہی دکھائی دیتے ہیں، فوراً دیکھتے ہی سمجھ میں نہیں آتے، تو ایسی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر تصویر فرش پر قدموں کے نیچے ہو، سجدے کی جگہ نہ ہو، تو مکروہ نہیں، کیونکہ قدموں کی جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے تصویر کہ آپ تصویر کی تعظیم اور اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تصویر قدموں کی جگہ ہے، سجدے کی جگہ نہیں ہے، تو مکروہ نہیں ہے، پھر بھی بہتر نہیں ہے تصویر کا ہونا۔ اسی طرح اگر تصویر چھپی ہوئی ہو، تصویر تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے، یا اس قدر چھوٹی ہو کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے اعضاء محسوس نہ ہوں، تصویر اس قدر چھوٹی ہے کہ زمین پر رکھ دینے کے بعد اگر دیکھیں تو اس کے اعضاء، جسم کے اعضاء مکمل دکھائی نہ دیں یا غور کرنے کے بعد ہی نظر آئیں، یا تصویر کا سر یا چہرہ مٹا دیا گیا ہو، بغیر سر یا بغیر چہرے کی تصویر ہے، یہ تصویر جاندار کی نہ ہو بلکہ غیر ذی روح کی ہو تو مکروہ نہیں۔ جاندار کی تصویر نہیں ہے، ایسی چیز کی تصویر ہے جو بے جان ہے۔ جاندار کی تصویر جیسے شیر ہے، ببر ہے، یا اس طرح کے جانور وغیرہ ہیں، ان کی تصویریں ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ غیر ذی روح ہے کوئی چیز جس کے اندر روح نہیں ہے، بے جان چیز ہے، تو اگر ایسی تصویر ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ تاہم جیسا جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو تاہم بہتر نہیں ہے تصویر کا ہونا۔ اب تصویر اگر موجود رہے گی، نمازی کے جسم پر تصویر والا لباس ہے، ذی روح کی تصویر ہے، تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی اس کے جسم پر جو لباس ہے اس پر تصویر نہیں ہے، شرعی لباس ہے، لیکن جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں اگر تصویر ہے، چاہے سامنے ہو نمازی کے یا اس کے اوپر ہو، دائیں بائیں ہوں، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر قدموں کی جگہ ہو تصویر، سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ تحریمی نہیں۔ ایسے ہی تصویر اس قدر چھوٹی ہے کہ غور فکر کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے، مکمل اعضاء اس کے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پر طواف کعبہ کی تصویریں بعض مساجد میں لگائی جاتی ہیں، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ کب؟ بشرطے کہ طواف کرنے والے آدمیوں کی تصویریں بغیر غور و فکر کے ظاہر نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے۔ جب تک غور و فکر سے دیکھا نہ جائے، اس وقت تک دکھائی نہ دے، اس وقت تک نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ بالکل چھوٹے چھوٹے چمٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس سے کوئی نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 18، ایسا کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھنا جس میں بقدر معافی نجاست ہو۔
جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً گزر چکا ہے کہ اگر کپڑے کو نجاست لگی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ نجاست غلیظہ ہو تو 1 درہم کے بقدر یعنی 1 ہتھیلی سے کم کی مقدار میں اگر لگی ہوئی ہے نجاست اور نجاست غلیظہ ہے تو معاف ہے. معاف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے. یعنی پہلے نجاست کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. اگر کوئی نجاست کو دور نہ کرے، ایسے ہی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے. نجاست خفیفہ ہے تو 1/4 حصہ معاف ہے کپڑے کا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی نجاست خفیفہ 1/4 حصہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے کپڑے کو، یا نجاست غلیظہ ہے اور 1 درہم کے بقدر ہے اور وہ اس کو صاف صفائی کیے بغیر اگر نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہیں. البتہ یہ جو تصویر کا جو مسئلہ گزرا ہے ابھی کہ جاندار کی تصویر کا گھر میں رکھنا مکروہ تحریمی ہے. جانداروں کی تصویریں لگانا عام طور پر فیشن بن چکا ہے، لوگ تصویریں لگاتے ہیں. حالانکہ گھر میں جاندار کی تصویر کا رکھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ حکم تصویر رکھنے کا ہے، لیکن تصویر کا بنانا قطعاً حرام ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی. مجسمے بنا کر رکھ رہے ہیں، تصویریں بنا کر رکھ رہے ہیں بلا ضرورت. جیسا کہ اب کوئی پاسپورٹ کے لیے تصویر لینا ہے، فوٹو کھنچوانا ضروری ہے، بلا ضرورت اس طرح کا عمل کرنا درست نہیں ہے. تو گھر میں تصویر رکھنے سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ تصویر میں اللہ بزرگ و برتر کی صفت تخلیق کی مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. تو تصویر بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ بھی اللہ سے مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس لیے قطعاً تصویر بنانا حرام ہے. تصویر بنانے والے کو تصویر بنانے کا مزہ، اس کی سزا اس وقت ملے گی جب قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تصویر میں روح پھونک، اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تصویر بنانے والے سے فرمائے گا کہ تو نے مجسمہ تو تیار کر لیا، اب اس میں روح پھونک کر بتا. تو بندہ اس میں روح پھونک نہیں سکتا. مجسمہ بنانا آسان ہے، لیکن روح پھونکنا اور اس کو حساس متحرک کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے تصویر سے جہاں تک ہو سکے احتیاط برتی جائے. اب یہ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں بقدر معافی نجاست ہو، مثال کے طور پر نجاست غلیظہ ہو تو 1 درہم کے بقدر معاف ہے، اور اگر خفیفہ یعنی اس کپڑے کی 1/4 برابر جس میں نماز ادا ہو سکے. نجاست خفیفہ ہو تو 1/4 حصہ کپڑے کی نجاست معاف ہے. اس حالت میں بھی اگر کوئی نجاست دور کیے بغیر اگر نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے. جبکہ نجاست دور کرنے کے لیے پانی موجود ہو. اگر پانی موجود نہ ہو، کوئی عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 19، مقتدی کا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جانا یا امام سے پہلے سر اٹھا لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. ایک شخص امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہا ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلے جا رہا ہے، یا امام سے پہلے سجدہ کر رہا ہے، یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا رہا ہے یا سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، تو اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے. نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا. اگر کسی عذر سے مثلا جمعہ ہے، عیدین وغیرہ میں لوگوں کی کثرت و ہجوم کی وجہ سے محراب کے اندر کھڑا ہو تو مکروہ نہیں ہے. امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، اگر محراب سے باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب میں ادا کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا بھی مکروہ تحریمی ہے. کب؟ جبکہ کوئی عذر نہ ہو. اور اگر کوئی عذر ہو جیسے جمعہ ہے، عیدین ہے، یا کوئی خاص موقعوں پر پبلک زیادہ آتی ہے مساجد میں، تو ایسی صورت میں محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 21، صرف امام یا صرف مقتدیوں کا ایک ہاتھ کی بلندی پر کھڑا ہونا.
اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک ہو. ایسا نہ ہو کہ امام چبوترے پر نماز پڑھا رہا ہے اور مصلیاں نیچے ہے، تو چاہے امام ہو یا مقتدی اگر ایک ہاتھ کی بلندی پر ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی تو نماز مکروہ تحریمی ہے. امام نماز پڑھا رہا ہے، امام جس جگہ کھڑا ہے مصلیوں کی جگہ سے وہ جگہ ایک ہاتھ بلند ہے، یا امام نیچے ہے اور مصلیاں اوپر ہو ایک ہاتھ بلند، تو اس طرح کا عمل بھی مکروہ تحریمی ہے. بلا عذر شرعی اگر ہو تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن جیسا کہ مساجدوں میں 3 4 فلور جو ہوتے ہیں، نہیں، فلور کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، فرسٹ فلور پر ہی ہیں لیکن امام کی جگہ اونچی ہے ایک ہاتھ، پھر مقتدیوں کی نیچے ہے ایک ہاتھ، یہ عمل مکروہ ہے. وہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تو وہ تو مسجد کے حکم میں ہے، وہ بالکل الگ ہے وہ اس کا مسئلہ. یہاں پر صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے ایک ہی جگہ نماز ادا ہو رہی ہے لیکن امام کی جگہ اونچی ہے ایک ہاتھ اور مقتدیاں ایک ہاتھ اس سے نیچے ہیں، یا مقتدیوں کی جگہ اونچی ہے امام کی جگہ نیچے ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. جملہ 21 چیزیں یہ بیان کی گئی ہیں. اب مکروہ تنزیہی کا بیان ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں.